اس کے بعد لوسی مارکر سے بولی، مارکر، یہ جہاز کا کیپٹن روی ہے اور اس کے ساتھ دوسرا شخص سردار رنجیت ہے، ان دونوں کو قید میں ڈال دو۔ ان کے دو ساتھی عزیر علی اور جیا اگروال باہر ہیں، انہیں بھی پکڑنا ہے اور قید میں ڈالنا ہے، لیکن یاد رہے میں ان کو لڑتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، وہ دونوں انتہائی خطرناک فائٹر ہیں، ان پر قابو پانا آسان نہیں ہے، ان کو پکڑنے کے لیے ان جیسے فائٹر ہی بھیجو۔ ارے بیبی لوسی، ان مشین گنوں کے سامنے اچھے سے اچھے فائٹر بھی دھرے رہ جاتے ہیں۔ مارکر نے مشین گن تھامے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر وہ انہی میں سے ایک سے بولا، جاؤ ان دونوں کو قید میں ڈال کر باہر جا کر ان کے ساتھیوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ جی سر، جوف نے سر جھکا کر کہا اور اپنی مشین گن کا رخ روی باریہ کی طرف کر کے بولا، چلو کیپٹن۔ روی باریہ نے اس وقت ان سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ سردار رنجیت بھی روی باریہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ جوف اور اس کے ساتھ دوسرے اس کے ساتھی ان دونوں کو ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ سلاخوں سے بنایا گیا تھا۔ سلاخوں والا دروازہ کھول کر دونوں کو اندر دھکیل دیا گیا۔ کمرے کے اندر روی باریہ نے دیکھا ان کے علاوہ 10 افراد موجود تھے۔ ان سب کو مختلف ملکوں سے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ یہ سب ارب پتی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ کمرے میں ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ روی باریہ سلاخ دار دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر کمرے کا مشاہدہ کرنے لگا۔ سردار رنجیت بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ تو تم جہاز کے حادثے میں بچ گئی؟ مارکر لوسی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، لیکن تم لوگوں نے جہاز کی خبر لینے کی زحمت بھی نہیں کی کہ ہم جہاز میں کس حال میں ہیں، لوسی شکایت آمیز لہجے میں بولی۔ چیف مالوف کو سب خبر ہے جہاز کے ساتھ کیا ہوا اور کہاں گرا۔ چیف مالوف اس بارے میں سب جانتے ہیں، انہیں بس تمہاری فکر تھی اور تم بھی صحیح سلامت ہو، یہ خوشی کی بات ہے۔ چیف مالوف اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بس پہنچنے ہی والے ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو چیف مالوف یہاں آ رہے ہیں؟ لوسی خوش ہوتے ہوئے بولی۔ جی، کچھ ہی گھنٹے میں چیف پہنچ جائیں گے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ چیف مالوف کے آنے تک میں آرام کر لیتی ہوں، لوسی بولی اور عمارت کے اندر کی طرف چل دی۔ اتنی دیر میں جوف اپنے ساتھیوں کے ساتھ روی باریہ اور سردار رنجیت کو قید کر کے واپس آ چکا تھا۔ مارکر جوف کو دیکھتے ہوئے بولا، اب باہر جاؤ اور کیپٹن کے ساتھیوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ جی سر، جوف ادب سے بولا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ عزیر علی اور جیا کو پکڑنے کے لیے چل پڑا۔ عزیر علی اور جیا باہر کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ روی باریہ اور سردار رنجیت کو اسلحے کے زور پر کچھ لوگ اندر لے گئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے عزیر برادر؟ جیا عزیر علی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا جیا سسٹر، عزیر علی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا اور پھر اس کی نظر دیوار پر بنی چوکی پر جا کر رک گئی۔ وہ چوکی دیکھ رہی ہو جیا سسٹر؟ عزیر علی نے بلند دیوار پر بنی ہوئی چوکی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، جیا چوکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم اس چوکی کے ذریعے اس عمارت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ اتنی بلند چوکی؟ جیا نے پھر چوکی کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہی بلند چوکی۔ کیا تم جمپ لگا کر اس چوکی تک نہیں پہنچ سکتی؟ او سمجھ گئی، جیا علی عزیر کو دیکھ کر مسکرائی۔ کوشش کی جا سکتی ہے، کیا تم اتنی بلندی تک چھلانگ لگا سکتے ہو؟
میرے لیے مسئلہ نہیں ہے جیا سسٹر، میں پہنچ جاؤں گا، تم اپنی بتاؤ۔ میں بھی کوشش کر کے پہنچ سکتی ہوں، جیا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہوئے بولی۔ اور ابھی یہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ کچھ عجیب آوازوں نے دونوں کو چونکا دیا۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ جیا بولی، اور دونوں نے اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر پہاڑ کے اوپر انہوں نے ایک عجیب مخلوق کو دیکھا۔ ایسی مخلوق اس سے پہلے ان کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ عجیب مخلوق تھی یہ، ان کے جسموں پر مچھلیوں کی طرح چھلکے تھے۔ وہ مچھلی اور بندر سے مشابہ کوئی مخلوق تھی۔ ہاتھ اور پیروں کے ذریعے وہ بندروں کی طرح پہاڑوں پر حرکت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کے ناخن بہت لمبے اور نوکیلے تھے۔ وہ تعداد میں 8 تھے اور ان کی نظریں ان دونوں پر ہی جمی ہوئی تھی۔ ان کا سر کسی خوفناک گوریلے کی طرح تھا، لیکن منہ میں دانت شارک مچھلی کی طرح تھے۔ دانتوں کی ساخت ایسی تھی کہ کسی بڑے سے بڑے جاندار کو بھی چیر پھاڑ سکتے تھے۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ جیا اگروال اس عجیب مخلوق کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی تلوار ان سے لڑنے کے لیے تیار کر لی تھی۔ سسٹر، یہ جزیرہ ہی مصیبت کا جزیرہ ہے، ایسی بہت سی مصیبتیں اور بھی ہیں یہاں۔ وزیر علی مسکراتے ہوئے بولا۔ اس نے بھی اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا بھالا سنبھال لیا تھا۔ بندر اور مچھلی سے مشابہ مخلوق پہاڑ سے اچھلتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی۔ ان دونوں نے دیکھا وہ کافی پھرتیلی مخلوق تھی اور تیزی سے بندروں کی طرح ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے لمبی لمبی چھلانگیں لگا رہی تھی۔ دوسری طرف انہوں نے دیکھا 4 دیواری کا بڑا سا دروازہ کھلا اور اس میں سے 5 اسلحہ تھامے ہوئے لوگ باہر آ گئے۔ 2 مصیبتیں ایک ساتھ۔ جیا اگروال ان 5 اسلحے والے افراد کو دیکھتے ہوئے بولی، اور اسی وقت بندر اور مچھلی سے مشابہ مخلوق میں سے ایک نے جیا اگروال کی طرف جمپ لگائی۔ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی جیا کی طرف آ رہی تھی۔ جیا نے بھی اپنی جگہ سے جمپ لگائی اور وہ بھی ہوا میں اڑتی ہوئی اس مخلوق کی طرف بڑھی، اور جیا نے ہوا میں ہی اس کی گردن پر تلوار سے وار کیا۔ اس کی آدھی گردن کٹ گئی اور وہ کٹی ہوئی گردن کے ساتھ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ جیا بھی زمین پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے 2 اچھلتے کودتے وزیر علی کی طرف بڑھے۔ ان کی پھرتی قابل دید تھی، لیکن ان کے سامنے بھی بنگال کا شیر وزیر علی تھا۔ ان سے کئی گنا زیادہ پھرتی اس بنگال کے شیر میں تھی۔ وزیر علی نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا بالا اس قدر تیزی سے پہلے ایک کے سینے میں اتارا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کا بھالا دوسرے کے سینے کو بھی چھید چکا تھا۔ دونوں بندر اور مچھلی سے مشابہ مخلوق زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ جیا اگروال بھی وزیر علی کی پھرتی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے برادر وزیر؟ جیا اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی ہاتھ لہرا کر بولی، اور پھر انہوں نے دیکھا 5 جو باقی بچ گئے تھے وہ ان دونوں کو چھوڑ کر اسلحے والے 5 افراد جو دروازے سے باہر نکلے تھے ان کی طرف بڑھ گئے۔ اسلحہ تھامے افراد نے جب اس عجیب مخلوق کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ان پر فائر شروع کر دیے۔ خونخوار مخلوق اپنی پھرتی کی وجہ سے ان کی گولیوں سے بچ رہی تھی اور ان کے ہتھیار اس مخلوق کے سامنے بیکار ثابت ہوئے۔ خونخوار مخلوق نے ان 5 کے سروں پر پہنچ کر اپنے تیز ناخنوں سے ان کو چیر پھاڑ دیا اور اس کے بعد ان کو اپنے کاندھوں پر لادا اور پھر نہایت تیزی کے ساتھ وہ پہاڑوں کی طرف بڑھ کر پہاڑ پر چڑھ کر غائب ہو گئے۔ وزیر علی نے دیکھا بھاگتے وقت ان کی نظریں ان دونوں پر ہی تھیں اور ان کی نظروں میں وزیر علی نے محسوس کیا کہ ایک اشارہ تھا جیسے وہ واپس آئیں گے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے۔ چلو یہ تو گئے، جیا بولی، اور پھر وہ دونوں آگے بڑھے
انہوں نے دیکھا خونخوار مخلوق جن لوگوں کو مار کر ساتھ لے گئی تھی ان کا اسلحہ زمین پر پڑا تھا۔ یہ ایک کلاشنکوف تھی۔ دونوں نے ایک ایک کلاشنکوف اٹھا لی۔ چلانی آتی ہے؟ عزیر علی نے جیا سے پوچھا۔ بہت اچھی طرح، جیا بولی۔ اور یہ بہت اچھا ہوا، اسلحہ بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا، اب ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، عزیر علی بولا، اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ اب ہمیں چار دیواری کے اندر جانا ہے اور اندر جانے کے لیے ہمیں بلندی پر بنی چوکی کو ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ جیا نے گردن ہلائی۔ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ میں جا رہا ہوں، عزیر علی بولا، اور جیا نے دیکھا عزیر علی نے بھاگتے بھاگتے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا چوکی تک پہنچ گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز عمل تھا۔ جیا نے دل ہی دل میں عزیر کو داد دی۔ روی باریا اور سردار رنجیت سلاخوں والے کمرے میں قید تھے۔ وہاں موجود 10 افراد جو ان سے پہلے وہاں قید کیے گئے تھے، ان کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ وہ خود اپنے ملک کی بڑی شخصیت تھے یا کسی بڑی مالدار شخصیت کی اولاد تھے۔ ان میں 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ ایک لڑکی کا تعلق انڈیا سے تھا، وہ انڈیا کے کسی منسٹر کی بیٹی تھی۔ ایک اور لڑکا بھی انڈیا سے تعلق رکھتا تھا، وہ ارب پتی والدین کی اولاد تھا۔ ان دونوں کو جب پتہ چلا کہ روی باریا اور سردار رنجیت کا تعلق بھی انڈیا سے ہے تو وہ خوش ہو گئے۔ باقی 8 مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ روی باریا نے ان سب کو حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ جلد ہی یہاں سے باخیریت نکل جائیں گے۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انڈین لڑکے جس کا نام سنتوش تھا روی باریا سے بولا تو روی باریا نے بتایا کہ ان کے ہوائی جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا۔ جہاز جزیرے کے قریب گر گیا اور وہ جہاز کے مسافروں اور عملے کے لیے خوراک کی تلاش میں نکلا اور ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو وہ جہاز آپ لوگوں کا تھا جس کو یہ ہائی جیک کر لا رہے تھے اور وہ جزیرے میں گر گیا؟ انڈین لڑکی رادھا بولی۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ روی باریا نے رادھا سے پوچھا تو وہ بولی، یہاں کا انچارج مارکر ہے، اسے میں نے کسی سے کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہوائی جہاز جزیرے میں گر گیا ہے، ہمارے ساتھی مارے گئے ہیں، لیکن ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ جہاز ہماری دسترس میں ہے۔ چیف آف مالوف کے آتے ہی ہم جہاز کے مسافروں کو قیدی بنا لیں گے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ رادھا کی بات سن کر روی باریا کو جہاز کے مسافروں کی فکر لاحق ہو گئی۔ لوسی بھی اس کے ساتھ جزیرے میں گھومتی رہی اور آخر تک روی باریا کو شک نہیں ہوا کہ اس کا تعلق مالوف گینگ سے ہے۔ ان کو یہاں تک لانے والی بھی لوسی ہی تھی۔ عزیر علی اور جیا اگروال باہر تھے۔ روی باریا کو ان دونوں پر بھروسہ تھا کہ وہ ان کی آزادی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن روی باریا بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر وہ سردار رنجیت سے بولا، رنجیت، اب یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ بالکل، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ روی باریا سردار رنجیت سے بات کرنے کے بعد کمرے کے سلاخ دار دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے سلاخوں سے باہر دیکھا۔ باہر صرف 2 افراد ان کی نگرانی پر موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا۔ روی باریا نے کچھ سوچ کر باہر کھڑے ان دونوں کو آواز دی۔ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک تلخ لہجے میں بولا، کام ہے، میرے قریب آؤ گے تو بتا پاؤں گا۔ روی باریا نے بڑی عاجزی والے لہجے میں ان سے کہا، کیا کام ہے، بولو، ہم سن رہے ہیں۔ دوسرا شخص بولا تو روی باریا پھر انتہائی عاجزی سے بولا، میرے دوست، تم قریب آؤ گے تو میں تسلی سے بتا پاؤں گا۔ دونوں
رवि बारिया के आजाना रवैये से शायद मुतासिर हो गए थे। वो दोनों रवि बारिया के पास आने लगे और रवि बारिया अपने बनाए हुए मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। दोनों सलाखदार दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। बोलो क्या काम है? उनमें से एक बोला। बताता हूँ, रवि बारिया ने कहा। फिर उसने निहायत फुर्ती से सलाखों से हाथ बाहर निकालकर उनके सर आपस में टकरा दिए। रवि बारिया का ये वार खतरनाक था। दोनों के सर एक दूसरे से टकराने के बाद तरबूज की तरह फट गए। वो लहराते हुए जमीन पर गिर पड़े। रवि बारिया गिरे हुए एक शख्स की कमर में सलाखदार दरवाजे की चाबियां देख चुका था। उसने तेजी से नीचे झुककर उसकी कमर से चाबियां निकाली और कमरे का सलाखदार दरवाजा खोल दिया। रवि बारिया ने सरदार रंजीत को इशारे से अपने पास बुलाया और खुद दरवाजे से बाहर निकल आया। सरदार रंजीत भी रवि बारिया के साथ सलाखदार दरवाजे वाले कमरे से बाहर निकल आया। रवि बारिया ने नीचे पड़े बेहोश शख्स में से एक की गन उठा ली और दूसरे शख्स की गन उठाकर सरदार रंजीत के हवाले कर दी। कमरे में मौजूद 10 अफराद भी कमरे से बाहर निकलने लगे। रवि बारिया ने उनको रोकते हुए कहा, अभी आप सब यहीं रुके, मैं और रंजीत आगे के हालात देखते हैं। आप लोगों का अभी आगे जाना आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं और रंजीत पहले आगे का रास्ता साफ करते हैं, उसके बाद आप सबको भी बाहर निकालते हैं। उन सब की समझ में रवि बारिया की बात आ गई। वो सब वापस कमरे की तरफ बढ़ गए। जाते जाते राजा रवि बारिया से बोली थी, रवि साहब, हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। हमें यकीन है आप मालूम गैंग का सफाया कर देंगे। ऐसा ही होगा राधा, रवि बारिया मुस्कुराते हुए बोला और सरदार रंजीत के साथ आगे बढ़ गया। उज़ैर अली दीवार पर बनी चौकी पर खड़ा था। जया नीचे खड़ी उसे देख रही थी। आ जाओ सिस्टर जया, उज़ैर अली ने नीचे खड़ी जया से कहा और साथ ही हाथ से ऊपर आने का इशारा किया। जया ने अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा किया, फिर उसने भी भागते हुए चौकी की तरफ छलांग लगा दी। जया भी फाइट मास्टर थी, उसने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई थी। वो छलांग लगाने के बाद हवा में उड़ती हुई बुलंद दीवार पर बनी चौकी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी लंबी छलांग में उज़ैर वाली बात नहीं थी। वो चौकी के करीब पहुंचने के बाद वापस नीचे की तरफ गिरने ही वाली थी कि उज़ैर अली ने उसका हाथ थाम लिया और उसे चौकी पर खींच लिया। बच गई, जया अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारा ये बंगाली भाई तुम्हारे साथ है, फिर भला तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। उज़ैर अली की बात सुनकर जया अग्रवाल मुस्कुराकर बोली। उसके बाद उन्होंने चौकी पर खड़े होकर चार दीवारें किए अंदर का मुशाहिदा किया। उन्हें दूर दूर तक बहुत सी इमारतें नज़र आ रही थी। काफ़ी बड़ा रकबा था अंदर का। उन्हें दूर जहाज़ का रनवे भी नज़र आ रहा था, यानी हवाई जहाज़ को भी यहाँ उतारा जा सकता था। मालूक ने अपने अड्डे के लिए ज़मीन का बहुत बड़ा रकबा घेरा हुआ था। उज़ैर अली को इस बात पर हैरत हो रही थी कि चौकी पर कोई गार्ड नहीं था, यानी मालूक को इतना भरोसा था कि कोई उसके अड्डे में दाखिल नहीं हो सकता है। शायद इसलिए चौकी पर कोई गार्ड नहीं था। नीचे जाने के लिए चौकी पर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। अभी वो सीढ़ियों से नीचे जाने का सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ नज़र आया।
وہ دونوں رک گئے اور چوکی پر نیچے جھک کر ہیلی کاپٹر کو دیکھنے لگے۔ ہیلی کاپٹر ہوا میں اڑتا ہوا چار دیواری کے اندر آ گیا۔ ہیلی کاپٹر چار دیواری کے اندر آنے کے بعد ایک بڑی سی محل نما عمارت کے پاس جا کر نیچے اترنے لگا۔ وہاں ہیلی کاپٹر کے اترنے کی جگہ موجود تھی۔ ہیلی کاپٹر نیچے اتر گیا اور پھر عزیر علی اور جیا نے ہیلی کاپٹر سے ایک شخص کو نکلتے دیکھا۔ وہ شخص پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی جسمانی ساکھ سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک مضبوط جسم کا مالک ہے۔ یہ کون ہے؟ جیا نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پتہ چل جائے گا، عزیر علی بولا۔ پروٹوکول سے تو پتہ چل رہا ہے کوئی خاص آدمی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس شخص کے ہیلی کاپٹر سے باہر نکلتے ہی عمارت میں موجود سب لوگ اس کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ اور پھر اچانک ہی جیا عزیر علی کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، سامنے دیکھو، روی سر اور رنجیت نظر آ رہے ہیں۔ عزیر علی نے جیا کے کہنے پر اس طرف دیکھا جہاں روی باریا اور رنجیت کھڑے تھے۔ اس نے دیکھا جدید اسلحہ ان کے ہاتھوں میں تھا اور وہ دونوں ایک عمارت کی دیوار کے پیچھے چھپے ہیلی کاپٹر کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اب کارروائی کا وقت آ گیا ہے، وہ دونوں بھی تیار کھڑے ہیں، ہمیں نیچے جانا پڑے گا، عزیر علی بولا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ جیا اگروال بھی اس کے پیچھے نیچے اترنے لگی۔ روی باریا اور سردار رنجیت چھپتے چھپاتے اسی محل نما عمارت کے پاس آ گئے تھے جہاں لوسی انہیں لے کر آئی تھی۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر سے کسی کو اترتے دیکھا۔ اترنے والے شخص کے استقبال میں کافی لوگ آ گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خاص آدمی ہے۔ روی سر، یہ تو کوئی خاص بندہ لگتا ہے، سردار رنجیت ہیلی کاپٹر سے اترنے والے آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ ان کا چیف مالوف ہے، روی باریا اندازے سے بولا۔ کیا خیال ہے اٹیک کریں ان پر؟ سردار رنجیت بولا۔ تھوڑا انتظار کرو، روی باریا نے کہا، اور اسی وقت ان دونوں کے سروں پر کسی نے اپنے ہتھیار رکھ دیے۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا، چار افراد ان کے سر پر کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے ہتھیار ان پر تانے ہوئے تھے۔ دونوں سے اسلحہ انہوں نے چھین لیا تھا۔ آگے بڑھو، ان میں سے ایک ان کو دھکیلتا ہوا بولا۔ پھنس گئے، سردار رنجیت بولا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، دوسرا آدمی بولا تھا، اور وہ ہاتھ اوپر اٹھا کر آگے بڑھنے لگے۔ وہ چاروں انہیں اس شخص کے پاس لے آئے تھے جو ہیلی کاپٹر سے اترا تھا۔ اوہ کیپٹن روی باریا، تم ابھی تک زندہ ہو، ہیلی کاپٹر سے اترنے والا شخص بولا۔ تم مالوف ہو؟ روی باریا اس شخص کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں ہی مالوف ہوں، کنگ آف ورلڈ مالوف۔ مالوف اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولا۔ لیکن اب تمہارا دور ختم ہونے والا ہے، تم نے بہت پاپ کر لیے ہیں، تمہارے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے اور اب وہ پھٹنے والا ہے، روی باریا بولا۔ تو مالوف نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، کیپٹن، تم بہت خوش فہم انسان ہو۔ میرا دور نہ ختم ہونے والا دور ہے، لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن میرا دور ختم نہیں ہوگا۔ اب یہی دیکھ لو، تمہارا جزیرے میں گرنے والا جہاز ہم نے ہائی جیک کیا، ہمارے آدمی مارے گئے، لیکن تمہارا جہاز ہماری دسترس میں ہے۔ ہم اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوئے ہیں، ہم ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ مالوف نے اپنی بات ختم ہونے کے بعد دوبارہ قہقہہ لگایا۔ لوسی اس کے بغل میں ہی کھڑی تھی اور مسکراتے ہوئے روی باریا کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن اب تم ناکام ہو گئے،
تم نے انڈیا کے شیر کو چھیڑ دیا ہے اور یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی ہوگی۔ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا، روی باریا ایک عزم سے بولا۔ روی باریا کی بات سن کر مالوف کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنے چیلوں کی طرف دیکھ کر بولا، ارے یہ کیپٹن تو بہت بڑی باتیں کر رہا ہے، اسے اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کھڑا کہاں ہے۔ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور یہ مجھے دھمکا رہا ہے۔ تو پھر میرے جانثارو، ایسا کرو، اس کو اور اس کے سکھ ساتھی کو موت کی نیند سلا دو۔ مالوف نے اتنا کہا ہی تھا کہ پیچھے کھڑے 4 اسلحے والے آدمیوں نے اپنی گنیں سیدھی کر لیں تاکہ روی باریا اور سردار رنجیت کو موت کی نیند سلا دیں، لیکن اسی وقت فائر ہوئے اور چاروں اسلحے والے آدمی کے سروں میں گولیاں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ معلوم دور سے ایک آواز سنائی دی اور یہ آواز عزیر علی کی تھی۔ معلوم اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ روی باریا اور سردار رنجیت نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا۔ دور عزیر علی اور جیا اگروال اپنے ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھامے کھڑے تھے۔ ان کے نشانے پر معلوم اور اس کے ساتھی تھے۔ جیے عزیر بھائی اور جیا سسٹر، ان دونوں کو دیکھ کر سردار رنجیت نے نعرہ لگایا تھا، تم اور تمہارے ساتھی ہمارے نشانے پر ہیں۔ اگر تم نے یا تمہارے کسی ساتھی نے کوئی غلط حرکت کی تو ہم گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے۔ عزیر علی بول رہا تھا اور معلوم حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اڈے پر آج تک چڑیا نے پر نہیں مارا تھا اور انہوں نے معلوم کے 4 آدمیوں کو مار دیا تھا۔ روی باریا اور سردار رنجیت نے دوبارہ اسلحہ اٹھا لیا تھا۔ پانسا پلٹ گیا تھا۔ عزیر علی اور جیا اگروال کی وجہ سے بازی دوبارہ روی باریا کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ وہ دونوں روی باریا کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ معلوم نے غور سے عزیر علی کو دیکھا اور بولا، او تو تم لی چند کے شاگرد سید عزیر علی ہو؟ تو تم مجھے جانتے ہو؟ عزیر علی بولا، میں تمہارے استاد لی چند کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت اچھا مارشل آرٹ ماسٹر ہے۔ میری نظر پوری دنیا میں موجود بہترین فائٹ ماسٹروں پر رہتی ہے، ان کے قابل شاگرد بھی میری نظر میں ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایسے قابل لوگ میری گینگ میں شامل ہوں تاکہ میری گینگ مضبوط ہو۔ میں آیا تھا تمہارے استاد کے پاس تاکہ اسے اپنی گینگ میں شامل کر سکوں۔ وہیں میں نے تمہیں فائٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تمہارا لڑنے کا انداز مجھے پسند آیا تھا۔ تمہارے استاد نے میری گینگ میں آنے سے انکار کر دیا، میں واپس آ گیا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں تمہارے ساتھ کھڑی لڑکی جیا اگروال ہے اور یہ بھی خطرناک فائٹر ہے۔ معلوم بولتے بولتے رک گیا۔ اس کی معلومات حیرت انگیز تھی، یعنی وہ دنیا سے باخبر تھا۔ اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا، میں تم دونوں کو آفر کرتا ہوں، میری گینگ کو جوائن کر لو، دنیا کے مزے اڑاؤ گے اور تم دونوں مالا مال ہو جاؤ گے۔ اتنی دولت تمہارے پاس ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے ان 2 ساتھیوں کو بھی میں زندہ چھوڑ دوں گا۔ تم اپنی آفر اپنے پاس رکھو، تمہارے غلط کاموں میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، اور تم انہیں زندہ چھوڑنے کی بات کرتے ہو، تم ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، بلکہ آج تمہاری گینگ کا ہم ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ عزیر علی کی بات سن کر معلوم کے چہرے کے تاثر بدل گئے۔ وہ کرخت لہجے میں بولا، تم 4 افراد کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں اسلحہ ہے تو تم ہمیں نقصان پہنچاؤ گے۔ یاد رکھو، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اب تمہاری موت پکی ہے۔ ہم تم چاروں کو مار کر تمہاری قبریں اسی 4 دیواری کے اندر بنائیں گے۔
मालूफ की बात सुनकर सरदार रंजीत को जाने क्या हुआ, वो तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ में थामे हुए हथियार का दस्ता मालूफ के सर में मारने की कोशिश की, लेकिन वो मालूफ था। उसने झुकाई देकर खुद को बचाया और एक जोरदार मुक्का सरदार रंजीत के जबड़े पर रसीद किया। सरदार रंजीत मुक्का खाकर आगे की तरफ गिरने लगा, लेकिन उसे उज़ैर अली ने थाम लिया। उसकी बाँछों से खून बहना शुरू हो गया था। ये देखकर जिया अग्रवाल को गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़ी मालूफ से लड़ने के लिए, लेकिन उसे उज़ैर अली ने रोक लिया। वो जिया को रोकने के बाद खुद आगे बढ़ने लगा ताकि मालूफ से उलझ सके। रवि बारिया ने उज़ैर अली के कंधे पर हाथ रखकर उसे भी रोक दिया और खुद मैदान में उतर आया मालूफ से लड़ने के लिए। तो तुम मुझसे लड़ोगे? मालूफ रवि बारिया को देखकर तंजिया लहजे में बोला, तुमने हमारे साथी पर हाथ उठाकर गलती की है और सुना है तुम्हें खुद पर बड़ा गरूर है। आज मैं तुम्हारा गरूर तोड़ूंगा और तुम्हें खाक में मिलाऊंगा। मुझे आज तक कोई शिकस्त नहीं दे सका। अगर तुमने मुझे शिकस्त दे दी तो मालूफ का ये पूरा अड्डा तुम्हारा, और अगर मैंने तुम्हें शिकस्त दे दी तो तुम चारों मेरे गुलाम। बोलो मंजूर है? मालूफ ने बहुत बड़ी शर्त लगा दी थी। उज़ैर अली, जिया और रंजीत रवि बारिया की शक्ल देख रहे थे। रवि बारिया ने उन तीनों को देखा और बोला, क्या मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा, जिया अग्रवाल बोली। तो उज़ैर अली और सरदार रंजीत ने भी सर हिला दिए। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। रवि बारिया मालूफ को देखते हुए बोला, और रवि बारिया की बात मुकम्मल होते ही मालूफ ने उड़कर एक फ्लाइंग किक रवि बारिया को रसीद की। मालूफ जबरदस्त फाइटर था और ये बात रवि बारिया को पता थी। मालूफ का हमला अचानक था। रवि बारिया उड़ता हुआ दूर तक गया, जमीन पर गिरा और कलाबाजी खाकर सीधा खड़ा हो गया। जिया और उज़ैर अली ने रवि बारिया का ये कमाल पहली बार देखा था। कलाबाजी खाकर खड़ा होने का अंदाज बता रहा था कि रवि बारिया भी फाइट करना जानता था। रवि बारिया खड़े होने के बाद मालूफ की तरफ बढ़ा। मालूफ ने रवि बारिया पर दोबारा वार किया। उसने रवि बारिया के जबड़े पर मुक्का मारने की कोशिश की थी, लेकिन रवि बारिया ने उसका वार रोक लिया। वार रोकने के बाद उसने सीधे हाथ का मुक्का मालूफ की कनपट्टी पर जड़ दिया। रवि बारिया के मजबूत हाथ के मुक्के ने मालूफ के 14 तबक रोशन कर दिए। वो पीछे की तरफ उलटकर गिर पड़ा। मालूफ के उठते ही रवि बारिया ने उसके सीने पर किक मारी। वो दोबारा गिर पड़ा और गिरकर जमीन पर घिसटता हुआ दूर तक गया। रवि बारिया मालूफ को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। वो तेजी से मालूफ पर हमले के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में खड़ी लूसी ने अपनी एक टांग रवि बारिया की टांगों में अड़ा दी। रवि बारिया उसकी टांग से उलझकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर जिया अग्रवाल आगे बढ़ी और उसने एक जबरदस्त किक लूसी के चेहरे पर मारी। लूसी पीछे उलटकर गिर पड़ी और फिर वो कलाबाजी खाकर सीधी खड़ी हो गई और जिया अग्रवाल पर हमले के लिए आगे बढ़ी। रवि बारिया के नीचे गिरने की वजह से मालूफ को मौका मिल गया था। वो संभल कर खड़ा हो गया। मालूफ ने अपनी जगह से छलांग लगाई और उड़ता हुआ रवि बारिया की तरफ आया। रवि बारिया गिरने के बाद अभी खड़ा ही हुआ था कि मालूफ उसके सर पर पहुंच गया और हवा में उड़ते उड़ते ही उसने रवि बारिया पर अपनी दोनों टांगों से वार किया। उसकी टांगें रवि बारिया के सीने पर पड़ी और रवि बारिया दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। अभी रवि बारिया खड़ा भी नहीं हुआ था कि मालूफ ने दोबारा उसके जबड़े पर मुक्का रसीद किया।
मुक्का लगने से रवि बारिया की बाँछों से खून बहने लगा। मालूफ हमले के लिए दोबारा रवि बारिया के सर पर पहुंच गया, लेकिन इस बार रवि बारिया ने मालूफ को हमले का मौका नहीं दिया। उसने ज़मीन पर लेटे लेटे ही अपनी एक टांग उठाकर घुमाई। उसकी टांग मालूफ के नाजुक मकाम पर लगी और वो बिलबिलाता हुआ पीछे की जानिब हटा। लूसी हमले के लिए जया अग्रवाल की तरफ बढ़ी तो थी, लेकिन उसके लिए उसका ये अमल नुकसानदेह साबित हुआ था, क्योंकि जया अग्रवाल ने लूसी पर ताबड़तोड़ इतने हमले कर दिए थे कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। लूसी के पेट, सीने, सर, हर जगह पर जया अग्रवाल ने अपनी छाप छोड़ दी थी। उसके हमले इतने खतरनाक थे कि लूसी ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी और उज़ैर अली का तजर्बा बता रहा था कि जया अग्रवाल ने लूसी पर जिस तरह वार किए हैं वो ज़िंदा नहीं बचेगी। अगर ज़िंदा बच गई तो चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगी। इधर रवि बारिया ने भी मालूफ पर मुसलसल हमले करके उसे बेहाल कर दिया था। मालूफ के जिस्म पर कई जगह पर ज़ख्म आ चुके थे, उसकी कई हड्डियाँ टूट चुकी थीं